السلام علیکم ناظرین، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے میری ساری زندگی ہی بدل گئی۔ میں نے ابا سے چھپ کر اسلام قبول کیا، مگر ایک دن اچانک ابا کو معلوم پڑ گیا تو میں بہت گھبرا گئی کیونکہ ابا مجھے مارنے آ رہے تھے۔ میں فوراً گھر سے بھاگ کر اسٹیشن آ گئی اور اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹڑی میں پھنس گیا۔ ابا سمیت وہاں کھڑے سب ہندو میرا مذاق اڑانے لگے اور بولے اگر اتنا ہی اپنے رب پر یقین ہے تو بچا لے خود کو، کیونکہ ٹرین میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں نے فوراً روتے ہوئے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے کئی بڑے بڑے کٹر ہندوؤں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ اسلام کے نام لینے پر بھی قتل عام کرنے والے ہندو صرف ایک چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے؟ میں آج جو یہاں آپ سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں تو صرف اسی اوپر والے کے حکم سے، ورنہ وہ دن تو میری زندگی کا آخری دن تھا۔ میرا نام نور العین ہے۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندوؤں میں سے تھا جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کئی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا ہی محتاج ہوتا ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی اس کی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنے خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی، چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کے مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے۔ یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر بابا گرو نانک کے لیے لے جایا کرتی تھی، ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تو اماں خوش ہو جایا کرتی کہ بابا گرو نانک نے ان کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی توں پڑی رہا کرتی تھی، جس پر اماں اداس ہو جاتی اور کہتی کہ بابا جی آج اس سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی۔ پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جایا کرتی تھی، اور جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تب تک اماں دوسرا کام کوئی بھی نہیں کرتی تھی۔ ان سب کے دوران میں الجھ کر رہ جایا کرتی تھی، مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکالنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تپسیا کی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں تھا ہی نہیں۔ میرا ہندو دھرم کا نام پریتی کرشن تھا اور ابا کا نام کرشن لال تھا۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے اور میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ FSC میں میری فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد ابا نے میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا تھا اور میں اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے راستے پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی، ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ مہینے کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھ جاؤں۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیا جانا تھا جس میں سے اسٹوڈنٹ کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھی۔
खैर मुझे जो सीट मिली, मेरी बेंचमेट एक मुसलमान थी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। उसका नाम जवेरिया था। उसने मेरी तरफ बातचीत करने के लिए हाथ बढ़ाया था, मगर मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी न थी। मैं वैसे भी किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसको कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। वहीं पास के हॉस्टल में मेरी रिहाइश थी। यूं तो मैं अपना कमरा भी अलग ही रखना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल इंतजामिया का कहना था कि मुझे कम से कम एक लड़की को अपने साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं मजबूरन इस चीज के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन मेरी रूममेट मेरे रूम में आई। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसे क्या कहूँ और क्या नहीं। मेरी रूममेट लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मुस्लिम जवेरिया ही थी। मुझे एक मुस्लिम के साथ रूम शेयर करना था। उसके आने से पहले मैं कमरा सेट कर चुकी थी। बेड के बिल्कुल सामने मैंने एक बाबा गुरु नानक की मूर्ति रखी थी, जो मेरी माँ ने आते वक्त मेरे हाथ में पकड़ाई थी, और दूसरी तरफ नई गाय माता की तस्वीर थी, जिसे हमारे घर आए मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था। अब्बा का कहना था कि गाय माता का आशीर्वाद ही था जो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। खैर इन दोनों के अलावा मैं अपने साथ अपने धर्म की और कोई चीज नहीं लाई थी। मुस्लिम लड़की मुस्कुराकर कमरे में दाखिल हुई थी। उसके बाद उसने अपना सामान एक तरफ रखते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया था, फिर अपना सामान सेट करने लगी थी। मैं कुछ देर उसको देखती रही और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उसको मैंने कमरे की पिछली साइड दी थी, जबकि दरवाजे वाली साइड मैंने खुद रखी थी। ये पार्टीशन मैंने अपने तौर पर की थी, लेकिन जब मैं कमरे में वापस आई तो उस पार्टीशन वाली जगह कमरे के ऐन बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था, जो कमरे को वस्त में से मुकम्मल तौर पर अलग अलग 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा था। मैंने जरा सा पर्दा साइड पर करके देखा। उसने अपना वाला हिस्सा इंतहाई नफासत से सजाया हुआ था और बेड की साइड पर एक खूबसूरत सा कालीन बिछाकर कुछ करने में मसरूफ थी। मैंने उसे 1-2 आवाजें दी, लेकिन उसने न मेरी तरफ देखा और न ही मेरी किसी बात का जवाब दिया था। उसके इतने एटीट्यूड पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने पर्दा बराबर किया और अपने बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर बाद वो पर्दा हटाकर बाहर आई और मुझे कहने लगी कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। असल में मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए आपको जवाब नहीं दे सकी। अगर मैं आपको जवाब दे देती या आपकी तरफ देख लेती तो मेरी नमाज टूट जाती। आपको मुझसे कोई काम था? मैंने उससे पूछा कि तुम ये बताओ, ये नमाज क्या है? कोई योगा वगैरह की प्रैक्टिस है क्या? मगर तुम तो मुझे अच्छी खासी स्लिम और स्मार्ट नजर आ रही हो, तुम्हें तो किसी योगा वगैरह की जरूरत नहीं, फिर तुम ये सब क्या कर रही थी? तो वो कहने लगी कि नमाज कोई योगा या प्रैक्टिस नहीं है, नमाज हमारी इबादत है। जैसे आप अपने खुदाओं को पूजते हैं, उनको खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, वैसे ही हम अपने रब को राजी रखने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज अदा करते हैं। नमाज हमारे दीन का सतून है, इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हर मुसलमान पर दिन में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं, जिनकी अदायगी बहुत ज़रूरी है। मैं खड़ी परेशान उसकी बातें सुनती जा रही थी। उसके चुप होने पर मैं चौंक और होश की दुनिया में वापस आई थी। मेरे दिल की हालत बदल रही थी। मैंने उसे कहा कि वो मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि क्या तुमने ये पर्दा लगाया है? तो उसने सर हिलाया कि हाँ, और कहने लगी कि वहाँ सामने आपके खुदा रखे हैं, उनके सामने मेरी इबादत नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने ये पर्दा लगा दिया ताकि आप भी इजी रहें और मुझे भी आसानी हो। इतना कहने के बाद वो अपनी तरफ वापस चली गई थी। दिन गुजरते गए। मेरा ज्यादातर वक्त जवेरिया और बाकी मुस्लिम स्टूडेंट्स को देखते और जांचने में ही गुजर जाता था। अब मुझे जवेरिया की एक आदत पसंद आने लगी थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखने में दिलचस्पी होती जा रही थी। उसकी आदत मुझे उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया करती थी। वो कमरे से बाहर निकलती तो मुकम्मल पर्दे में होती थी, यहाँ तक कि उसके हाथों की उंगलियां और नाखूनों तक छुपे हुए होते थे। आंखों के सामने वो जालीदार पर्दा डाले रखती थी, जिससे उसे बाहर देखने में आसानी होती थी। अपने कहे के मुताबिक वो दिन में 5 वक्त अपनी इबादत किया करती थी और कभी कभी तो वो रात के वक्त भी वही इबादत कर रही होती थी। न जाने अब ये कौन सा वक्त था। उसने तो मुझे सिर्फ 5 वक्त ही इबादत करने के बारे में बताया था। मैं अक्सर उसे देखती रहती, वो ज़ेरे लब कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। न जाने कौन सा विर्द था जो वो दोहराती रहती थी। सुबह और शाम के वक्त वो कोई मोटी सी किताब लिए पढ़ती रहती थी। यह किताब हमारे कोर्स में तो न थी। जिस तरह वो किताब को संभाल कर रखती थी, इस तरह यही लगता था कि ये उसकी मुकद्दस किताब है।
نہ جانے کیوں مجھے اس کی عادات اور اس کی عبادات اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب وہ صبح کے وقت وہ کتاب پڑھ رہی تھی، جب میری آنکھ کھل گئی، اس وقت وہ شاید بآواز پڑھ رہی تھی، تبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی جو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وہ کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھی اور پھر مجھے دیکھتی ہوئی کہنے لگی کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، وہ تم جو کچھ پڑھ رہی تھی نا، وہ سن کر میں یہاں آ گئی تھی، مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ سب سننا۔ کیا تم اسے میرے لیے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے جسے پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کو مد نظر رکھنا اس کے احترام کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسے چھونے کے لیے پاک اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پاک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی چھوتے ہیں جو کہ پاک ہیں۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی، اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وضو کیا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگی وضو کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتیں ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہو جاتا ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، جن کے جوابات وہ مجھے انتہائی محبت اور تحمل کے ساتھ دیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ جو مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات ہی حاصل کر پائی تھی۔ میرا اسلام کو جاننے کا سفر ابھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ جویریہ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری اماں کی تکلیف کم ہو جائے، باقی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے مانچسٹر میں آئے ہوئے، 1 سال ہونے کے قریب تھا۔ اب تک میری معلومات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے بعد، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی تھی۔ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم یہاں آ کر آخر کیا کر رہے تھے؟ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی تھا جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ ظاہر بھی تھا اور باطن بھی تھا، جو بنا کہے دلوں کا حال جان لیا کرتا تھا۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک یہ ہمارا اصلی خدا ہے اور باقی سب رونگ نمبر ہے۔ اسی دن مجھے PK فلم کی سمجھ بھی آئی تھی کہ اس میں رونگ نمبر کو کیوں اور کس لیے دکھایا گیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں واقعی جاہلیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر بھی کرم کیا تھا، جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے جویریہ سے اپنے دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے یہ بات مذاقاً کہی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہو گئی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ مذاق میں بھی بات کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا۔ کون یقین کرے گا کہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں۔ یہی حالت جویریہ کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق لگ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی میں سنجیدہ ہوں اور کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا تھا، جسے پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے میرا اسلامی نام نورالعین رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائیں اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھانا سکھائی تھی۔ جو ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔
میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی، مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر میری بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے طلب زیادہ تھی، اس لیے میں جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل ابا ہر روز مجھے کالز کر کے گھر بلا رہے تھے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندوانہ رسمات کرنی پڑیں گی، جو کہ اب میں کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی تو جویریہ نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تمہارے والدین ہیں، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے، بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی، یہ بات تم جانتی ہو، میرا رہن سہن، بول چال، لباس سب کچھ بدل چکا ہے، ایسے میں کیسے چھپا سکتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ انہیں تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جویریہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن کر اوپر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم۔ ایک دم سے جویریہ کا شکر ادا کرتے اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے چٹکیوں میں میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ رہی صحیح پریشانی کرونا نے دور کر دی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی ہیٹ کیپ لے لی تھی جس کو میں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگاتی تھی، جسے میرا پردہ برقرار رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ شکر ادا کیا تھا، وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ شاپنگ کی اور پھر جویریہ سے ڈھیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جو میں اس قدر کنفیوز ہوئی تھی۔ میری جیسی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے ہی گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ جو گھر قریب آتا جا رہا تھا ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ اب میں حق پر تھی۔ میری حفاظت اب اس مالک کے سپرد تھی، یہی سوچ کر خود کو ریلیکس کرتی۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی، میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میری ایک اور رسم ہوئی اور پھر آرتی کی گئی تھی، جو میں نے انتہائی مشکل سے ادھر ادھر کی تھی۔ اگلا لمحہ پرساد کا تھا۔ میں نے پرساد لے تو لیا تھا، لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ اب اس کو کھانا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے وہ پرساد چپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، سوکھ کر وہ کانٹا ہو چکی تھی اور کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ بہت جگہوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کن چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا تھا اور اس کے کمرے سے ساری فالتو چیزیں ہٹا دی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ میری عبادت کی تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا، جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھی۔ میں رات کے پچھلے پہر پھر دن بھر کی ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے اماں پر دم بھی کیا کرتی تھی، جس کے بعد اماں چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ تکلیف نہ اسے لیٹنے دیتی تھی اور نہ ہی بیٹھنے۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اماں کو کافی دیر سے کمرے میں چکر کاٹ کر اب بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھی، لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئے اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔
कुछ देर बाद ही अम्मा की आंख लग गई थी। मैंने अम्मा को सोया हुआ देखा तो फौरन से उठकर वजू करके आई और नमाज पढ़ने लगी थी। इस बात से अनजान कि अम्मा मेरी सारी हरकत देख रही थी। उस वक्त तो कुछ न बोली, लेकिन जब अगली दोपहर को मैं जागी तो घर में ववेला मचा हुआ था। अम्मा ने सबको ही मेरे बारे में बता दिया था कि मैं मजहब तब्दील कर चुकी हूँ। अब्बा इंतहाई गुस्से में थे। उनका पारा 7वें आसमान तक जा पहुंचा था। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी लाडली ये काम कर चुकी है। इसलिए वो मुझसे पूछने के लिए मेरे पास आए थे और मुझसे सवाल किया था। मैंने सर झुका लिया था। सच सबके सामने आ चुका था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा न था। मैंने अब्बा के सामने इकरार कर लिया था। अब्बा ने मुझे एक साथ कई थप्पड़ दे मारे थे, मगर मुझे दुख न हुआ था। अब्बा बंदूक लेने के लिए जैसे ही कमरे में गए, मैं घर से निकलकर भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि अब्बा मुझे जान से मार देना चाहते थे। मैं भागते भागते स्टेशन पर आ गई थी, क्योंकि रेलगाड़ी के चलने का वक्त होने वाला था। मेरा इरादा यही था कि जल्द जल्द ट्रेन में सवार होकर फिल वक्त के लिए अब्बा की नजरों से दूर हो जाऊंगी। मैं 2 ही कदम चली थी कि अचानक मेरा पाँव ट्रेन की पटड़ी में फंस गया। अब्बा और वहाँ खड़े सारे हिंदू मुझे देखकर हंसने लगे। अब्बा ने कहा कि अब अपने रब से कहो कि आकर तुम्हें बचाए, क्योंकि ट्रेन तो आने वाली है, वो तुम्हें कुचल कर निकल जाएगी। मैंने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा। मेरे कानों में जवेरिया के अल्फाज गूंज गए थे कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। शायद यही मेरी पहली आजमाइश थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और खुद को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। यकीनन उसने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। ये सोच आते ही मेरे दिल से हर किस्म का डर निकल गया था। मेरी आंखें बंद थीं। ट्रेन मेरे करीब आ रही थी जब अचानक मेरे कानों में एक जोरदार कड़ाके की आवाज पड़ी थी। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखा था। सामने का मंजर देखते ही मैं बेख्तियार अपने रब का शुक्र बजा लाई थी। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास से तेज आवाज के साथ गुजरती चली थी, जबकि ये मंजर देखते ही अब्बा भी सजदे में गिर पड़े थे। ये अल्लाह ही की कुदरत थी कि बिजली की तेज चमक ने पटड़ी को एक लम्हे में काट दिया, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी तरफ आने के बजाय साथ गुजरती दूसरी पटड़ी पर चढ़ गई थी। जब हैरान परेशान से ट्रेन को दूसरी पटड़ी पर बिना किसी नुकसान के सही सलामत जाता हुआ देख रहे थे, उनके लिए ये एक चमत्कार था। सब परेशान इसलिए थे कि इस चमत्कार को करने वाला कोई बाबा, कोई देवता या कोई गाय माता या शुभ देवता नहीं था। ये सब करने वाला मेरा खुदा था, मेरा अल्लाह, जो हर चीज पर कुदरत रखता है। वो मेरा अल्लाह है जिसके हुक्म से कायनात की हर चीज चलती है। वो तो कादिर है। वो है जो हवाओं के भी रुख बदल देता है। फिर उसके लिए एक ट्रेन का रुख मोड़ना कौन सा मुश्किल काम था। अब्बा ने आकर पटड़ी से मेरा पैर छुड़ाया और मुझे कहा कि मुझे भी उस रब का कलमा पढ़ा दे जिसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। बिजली की जोरदार कड़क से उनके दिल पर लगी मोहर हट गई थी। अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत से नवाज दिया था। घर आकर अब्बा ने सबसे पहले गाय माता को खोलकर भगाया था। उसके बाद सबके सामने अपने इस्लाम कबूल होने का ऐलान किया। मैंने अम्मा को भी गुस्ल कराकर कलमा पढ़ाया था। वो कलमा ही अम्मा का आखिरी कलमा था। अम्मा की रूह शायद इसी कलमे का इंतजार कर रही थी, जो वो पिछले 4 सालों से कैंसर होने के बावजूद अभी तक जिंदा थी। हालांकि डॉक्टरों ने तो 4 साल पहले ही सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत बताई थी, लेकिन शायद अम्मा का खात्मा कलमा पर ही होना था। इस्लाम कबूल करने के बाद सब बड़े बड़े सियासी लोग अब्बा के खिलाफ हो गए थे। अब्बा अब दीन की तबलीग किया करते थे, जिससे अब्बा को हर रोज धमकियां दी जाती थी। पहले तो अब्बा डटे रहे, लेकिन जब अपनी बरादरी वाले अब्बा को मजबूर करने लगे तो अब्बा ने मुल्क छोड़ देने का फैसला कर लिया। वहाँ से मैं और अब्बा इंग्लैंड आ गए थे। अब्बा ने यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया था, जबकि मैं मैनचेस्टर आ गई थी, क्योंकि अभी मेरा 1 साल और बाकी था। नाज़रीन, आज की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।